السلام علیکم پیارے دوستو، ناگن ایپیسوڈ 9۔ اگلے دن شکنتلا دلاور کو اپنے ساتھ دربار لے گئی، جہاں دلاور نے دیکھا کہ ہر شخص جھک کر شکنتلا کے سامنے آتا ہے اور شکنتلا کے سامنے آنے والے کی ٹانگیں بھی کپکپا رہی ہوتی ہیں۔ شکنتلا نے دلاور کو مرعوب کرنے کے لیے معمولی باتوں پر خفگی کا اظہار کر کے کئی افراد کو سرقلم کرنے کی سزا دے دی، جس پر فوری عمل درآمد ہوا۔ اس کے بعد شکنتلا دلاور کو ساتھ لے کر اپنی بگی میں شہر کے دورے پر نکلی۔ آج اس نے دلاور کے دل پر خوف دہشت کی مہر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بگی میں حسب سابق زندہ انسان جوت کر انہیں زنجیروں بیڑیوں میں جکڑ کر کوڑوں کے سائے میں چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ شہر کے عین وسط میں شکنتلا نے بگی رکوائی۔ چوک میں چبوترا پہلے سے بنا تھا، جس پر تخت رکھا تھا۔ شکنتلا براجمان ہو گئی۔ ساتھ والی خوبصورت کرسی پر دلاور کو بٹھایا گیا۔ کسی کو کچھ پتا نہ تھا کہ شکنتلا نے یہاں کیوں ڈیرا لگایا ہے۔ اب شکنتلا نے دور کھڑے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہوا میں الٹا لٹک گیا، پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو اسے خارش چھڑ گئی، تیسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو کر چلانے لگا، ایک اور کی طرف کچھ پڑھ کر ہاتھ چٹکا تو اس کی شارک کٹ کر خون کی دھار گرنے لگی، ایک عورت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس کا ایک بازو ایسے کھینچنا شروع ہو گیا جیسے کوئی اندیکھی چیز اسے کھینچ رہی ہو، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا ایک بازو ادھڑ کر گر گیا اور خون کی دھار بہہ نکلی۔ یہی حشر اس کی ایک ٹانگ کا بھی ہوا۔ اپنے ایک مشیر کی طرف پھونکا تو اس کی ٹانگیں مخالف سمت میں چرنے لگی۔ بس کرو شکنتلا، ایک مجھے قائل کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ دلاور نے شکنتلا کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا دی۔ تو کیا تم راضی ہو؟ ہاں شکنتلا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تو صرف مجھ پر رعب ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ حکمران اپنے عوام پر ایسے ظالم نہیں ڈھاتے۔ حکمران اور عوام والی بات نہیں، بلکہ یہ سب میرے غلام ہیں۔ میری طاقت کے آگے سب کو سر جھکانا پڑے گا۔ شکنتلا غرور کے نشے میں چور تھی اور اس نے سامنے بنے ہوئے خوبصورت کئی منزلہ مکان کو کھڑے ہو کر گھورا اور اس کی طرف دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کر کے کالی دیوی کا جاپ جپ کر پھونکا تو عمارت سے کنکر پتھر گرنے لگے اور دیوار ہل کر ڈولنے لگی، اور پھر پوری عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی جیسے اسے بارود سے اڑایا گیا ہو۔ ملبے سے گرد و غبار کا ایک طوفان تھا جس کا شکنتلا نے انگلی کے اشارے سے رخ آسمان کی طرف موڑ دیا۔ ملبے تلے آ کر درجنوں افراد چیخو پکار کرنے لگے۔ بس کرو شکنتلا، دلاور کھڑا ہو گیا۔ نہیں دلاور، تمہیں میرا بننا ہوگا ورنہ میں سب کو نیست و نابود کر دوں گی۔ اسی اثنا میں گرد و نواح میں کھڑی تمام عوام سجدے میں گر پڑی اور شکنتلا سے امان طلب کرنے لگی۔ شکنتلا، نہ صرف تبانہ کی حکمران بلکہ تم سب اس کے غلام بھی ہو۔ میں بے پناہ طاقتور ہوں اور تم سب میرے لیے نالی کے کیڑوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ اور سنو، آج رات اور ہر رات مجھے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا چاہیے جو رات کو میرا دل بہلائے گا اور صبح ہوتے ہی اس کا خون میرے جسم کی توانائی بڑھائے گا۔ اب تم لوگوں کا کام ہے کہ جوان اور خوبصورت صحت مند نوجوان میرے لیے کیسے مہیا کرتے ہو، ورنہ سب کو عبرت کا نشان بنا دوں گی، اور آج کے بعد نہ تو تبانہ کی حدود سے کوئی باہر جا سکے گا اور نہ باہر سے آنے والا واپس جا سکے گا۔ میں نے پوری ریاست کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ اس حصار کے اندر سے باہر جانے والا آگ لگنے سے جل کر بھسم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں کوئی جا پڑھنے لگی، اور پھر آنکھیں بند کر کے خیال ہی خیال میں اس نے تبانہ کے گرد حصار کھینچ دیا۔ شکنتلا، دلاور نے اسے جھنجھوڑا۔ بس کرو یہ ظلم، اسے نہ دہراؤ، چلو محل چلیں۔ میں تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے چھوٹی سی۔ بتاؤ۔ ہم آئے تو تمہیں میری غیر مشروط کرنا ہوگی، مگر شرط سننے میں کوئی حرج نہیں۔ شکنتلا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ ابھی تک سجدے میں تھے۔ شکنتلا اٹھ کر اپنی سواری کی طرف چل دی اور لوگ شکنتلا دیوی کے جے کے نعرے لگانے لگے۔ اب بتاؤ دلاور، تمہاری کیا شرط ہے؟ شکنتلا تازہ انسانی خون سے بھرا ہوا کٹورا لبوں سے لگانے سے بیشتر بولی اور پھر گھونٹ گھونٹ خون پینے لگی۔ پاس ہی وہ نوجوان ایک جگہ ساکت کھڑا تھا جسے شکنتلا کو پیش کیا گیا تھا، اور محل آتے ہی شکنتلا نے اس سے اپنے جسم کی اور پھر اس کے بے حس و حرکت ہو جانے پہ اس کی شارک سے اس کا خون نکال کر پینے لگی۔ یہ سارا عمل اس نے دلاور کے سامنے کیا تھا۔ پہلے تم بتاؤ شکنتلا، کیا چاہتی ہو؟ میری اچھا یہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے بن کر رہو۔
غزالہ تمہاری بیوی بے شک رہے مگر اس کی حیثیت ایک کنیز سے زیادہ نہ ہو۔ میں جس وقت طلب کروں تم مجھے سیراب کرو، کیونکہ تم میں مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ لیکن سامری بھی تو شادی کا سندیش دے گیا ہے اور وہ آج کل میں پھر آئے گا۔ سامری کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تم سے ہر لحاظ سے برتر ہے۔ تم اور سامری ایک ساتھ ہارا کاری گئے تھے، دونوں قابو آ گئے، لیکن سامری فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جبکہ تم قید ہو گئی۔ پھر تبریشیا نے تمہاری شکتیاں سلب کر کے تمہیں عام سی عورت بنا دیا۔ پھر سامری نے ہی خشکران کی مدد سے چھڑایا۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ سامری بہت طاقتور ہے اور تم اس کے سامنے کچھ نہیں ہو۔ تو میری کیا حیثیت ہے؟ تمہارا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سامری سے دشمنی مول لے لی جائے، اور سامری سے دشمنی لینے کا مطلب بے بسی کی موت ہے۔ اب بتاؤ ایسے ملن کا کیا فائدہ کہ میں بھی سامری سے ڈرتا رہوں اور تم بھی اسے چھپتی رہو؟ بکواس مت کرو دلاور، سامری کی ایسی کی تیسی وہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں اسے کیا سمجھتی ہوں؟ شکنتلا غصے سے لال ببوکا اور آگ بگولا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بعض جگہ اگر اس نے میری مدد کی ہے تو کئی بار اس کی جان میں نے بھی بچائی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، شکنتلا دلاور فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اگر تم سامری کا کانٹا راستے سے ہٹا دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تم مجھ پر شرطیں عائد نہیں کر سکتے۔ شکنتلا نے چبھتی ہوئی نگاہیں گاڑ کر پرسوچ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے سامری سے ڈرتی ہو؟ دلاور طنزیہ لہجے میں مسکرا دیا۔ نہیں دلاور، ناگ دیوتا کی قسم، میں سامری سے زیادہ طاقتور ہوں اور سوگند کھاتی ہوں مقدس کالی دیوی کی کہ جب تک سامری کا کریا کرم نہ کر لوں تم سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کروں گی۔ اب پتہ چلا شکنتلا کہ تم عقل مند، خوبصورت اور شکتیمان ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر بھی ہو۔ دلاور اس کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ کر بولا۔ وہ دانستہ ایسا کر رہا تھا، اس نے منصوبے کے مطابق گہری چال چلی تھی کہ اگر سامری شکنتلا کو مار دیتا ہے تو بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر شکنتلا سامری پر قابو پا لیتی ہے تو بھی شکنتلا اکیلی رہ جائے گی اور اکیلی شکنتلا سے نمٹنا آسان ہوگا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ شکنتلا سامری سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگی۔ اسے یہ احساس تھا کہ سامری بہت بڑا جادوگر ہے، براہ راست اسے ٹکر لینا آسان نہیں۔ اس نے وہ تمام جنتر منتر آزمانے کا فیصلہ کر لیا جو اسے یاد تھے، اور ان تمام شکتیوں کا امتحان لینے کی ٹھانی جو اس کی دسترس میں تھی۔ ایک صبح اس نے نرملا کو جو کنیز خاص تھی بلا بھیجا۔ نرملا جو کنیز خاص بننے کے بعد خاصی نکھر گئی تھی، حاضر ہو گئی اور آتے ہی شکنتلا کے پاؤں چوم کر احتراماً کھڑی ہو گئی۔ یہ پریا کی طرح شوخ نہ تھی بلکہ سنجیدہ رہتی، البتہ شکنتلا کے ہر حکم کی تعمیل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی۔ نرملا کو شکنتلا ہدایت دینے لگی اور پھر ہدایات کے مطابق اگلی صبح منہ اندھیرے شکنتلا اپنی خاص کنیزوں کے جھرمٹ میں شیش محل کے خوبصورت باغ کے ایک خاص خفیہ کونے میں پہنچا تو وہ بے شمار قیدی جن کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ شکنتلا کے لیے جڑاؤ تخت موجود تھا۔ ان قیدیوں پر شکنتلا نے باری باری اپنے تمام جادو منتر آزمانے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ خاصی دیر تک جاری رہا۔ اول تا آخر شکنتلا نے تمام منتروں کی آزمائش کی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شکنتلا خوشی خوشی سامری کو قتل کرنے کا خیال دل ہی میں لیے خوابگاہ میں واپس آئی۔ اسے پتہ تھا کہ آج کل میں سامری ضرور واپس آئے گا، لہٰذا اس کے آتے ہی اپنے جادو کے تابڑ توڑ حملوں سے اسے گھیر لوں گی اور سنبھلنے کا موقع نہ دوں گی۔ رات گئے تک وہ اپنے خیالات ترتیب دیتی رہی اور پھر سوچیں تبدیل کر دیتی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ سامری کو کیسے اچانک حملہ کر کے قابو کر کے قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ 7 منہ والے ناگ دیوتا کا بت سر اٹھائے کھڑا تھا۔ تخت پر ناگ دیوی جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے رنگین زندہ سانپوں کا تاج تھا پہنے زرق برق لباس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہان ناگ درجہ بدرجہ بیٹھے تھے۔ سریلی بین کی لے پر شکنتلا رقص کر رہی تھی اور طبلے کی مدھر تاپ کے ساتھ اس کے پاؤں ماہر رقاصہ کی مانند محو گردش تھے۔ کافی سمے گزرنے کے بعد شکنتلا ناگ دیوتا کے چرنوں میں گر پڑی تو ناگ دیوتا کے پھن سے پانی کے سبز قطرے شکنتلا کے اوپر گرنے لگے، ساتھ ہی گرج دار آواز ابھری، اے ناگ داسی، تو اس وقت دنیا کے سانپوں کی ملکہ ہے، اپنا منہ اٹھا اور ہمارا آشیرواد
اپنے حلق میں منتقل کر شکنتلا نے اسی حالت میں سر اوپر کیا اور منہ کھول دیا۔ سبز قطرے شکنتلا کے حلق میں گرنے لگے جو شکنتلا کو شدید سرد اور کڑوے محسوس ہو رہے تھے۔ جا شکنتلا، تو نے ناگ دیوتا کا آشیرواد حاصل کر لیا ہے۔ ناگ دیوتا نے دنیا میں تیرے گھنونے اعمال سے خوش ہو کر تجھے زہر قاتل ودیت کیا ہے۔ سامری کو براہ راست مارنا تیرے بس میں نہیں۔ ہاں، اب تو اگر زہر قاتل اس کے حلق میں کسی طرح اتار دے تو اس کی زبان مفلوج ہو کر اس کے دل و دماغ کا ساتھ دینے سے قاصر ہو جائے گی۔ 10 برس تک وہ گونگا رہے گا۔ 10 برس کے بعد یا تو اس سے بڑی جادوگرنی بن جائے گی یا وہ کچھ منتر بھول جائے گا۔ ناگ دیوتا، شکنتلا پھر سجدہ ریز ہو کر، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں سامری کی ہتیا کر سکوں۔ ابھی ناممکن ہے کہ سامری آب حیات کے 2 گھونٹ پی چکا ہے۔ اگر 3 پی لیتا تو سدا زندہ رہتا، پرنتو اب بھی وہ آنت 20 برسوں تک زندہ رہے گا۔ اگر تو 10 برسوں بعد بھی اسے بڑی نہ ہو سکے تو زہر کے قطرے پھر اس کے حلق میں انڈیل دے۔ پرنتو ناگ دیوتا، 10 برس کے بعد سامری مجھے کہاں ملے گا؟ اس کو قید رکھ اپنے پاس۔ کیسے عظیم دیوتا، کیا تو عقل سے پیدل ہے؟ کیا تیرے پاس شکتیاں نہیں؟ اور سن مورخ، کامیابی کے بعد ناگ دیوتا کے اسی مندر کو جہاں تو نے روپ دھارن شکتی حاصل کی، انسانی خون سے ایسے نہلانا ہے کہ آنے والی نسلیں اسے لال مندر کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ اچانک جھٹکا لگا تو شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر سے نیچے گری ہوئی تھی۔ چند لمحے وہ خالی ذہن کے ساتھ سوچتی رہی۔ پھر اسے اپنا خواب یاد آیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے تو کبھی خواب نہ دیکھا تھا اور وہ اس لذت سے نا آشنا تھی۔ ضرور یہ ناگ دیوتا تھے جنہوں نے اس کے خواب میں قدم رنجہ فرمایا۔ پھر اچانک اسے اپنے منہ میں کڑواہٹ کا احساس ہوا۔ اسے اپنے منہ میں تھوک سا محسوس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی چیز دکھائی نہ دی جس میں تھوکا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے یہ حاجت کبھی نہ ہوئی تھی، لہٰذا کوئی گلدان قریب نہ تھا۔ منہ کی کڑواہٹ اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے برہم انداز میں تالی بجائی۔ ایک بھاری بھرکم سی کنیز اندر داخل ہوئی۔ شکنتلا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا اور پھر پوری قوت سے پچکاری اس کے منہ پر مار دی تو کنیز تڑپنے لگی۔ تو شکنتلا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تھوک سے یہ اثر ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنیز قالین پر بے سود پڑی تھی اور اس کی لاش کی رنگت گہری سبز ہو گئی۔ جسم جگہ جگہ سے ابل ابل کر پھٹنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں لاش سبز محلول میں تبدیل ہو گئی اور شکنتلا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور پھر وہ سامری کے متعلق سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے آخرکار ایک مکمل سوچ ترتیب دے کر وہ گہرے اطمینان سے مسکرانے لگی۔ شکنتلا کے کہنے پر ایک نوعمر، نرم اور گول مٹول سی گوری رنگت کا لڑکا جو آج رات کے لیے شکنتلا کا مہمان چنا گیا تھا، یہ دیکھنے میں بھی بچہ ہی لگتا تھا۔ شکنتلا نے رات محل کے چھت پر رنگ رلیاں اور خون آشامی کا بندوبست کرنے کا حکم جاری کیا تھا، لہٰذا اس وقت شکنتلا کا پلنگ تاروں کی چھاؤں تلے تھا۔ شفاف آسمان کی آغوش میں لاکھوں ستاروں کا جھرمٹ تھوڑی دیر بعد ہونے والے نظارے کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ نوعمر لڑکا جسے شکنتلا بعد دوپہر شہر کی سیر کرتے ہوئے پکڑ لائی تھی۔ لڑکا بدحواس ہو چکا تھا، لیکن شکنتلا ارد گرد کی چبھتی نگاہوں سے بے نیاز مستی کی آخری چوٹی پر جا پہنچی کہ اچانک اسے بستر پر کسی تیسرے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، وہی شرمیلا لڑکا۔ شکنتلا نے سر جھٹک دیا، لیکن اگلے لمحے اسے پھر اپنی دائیں طرف ٹھوس وجود سے اپنا شانہ ٹکراتا محسوس ہوا۔ شکنتلا رک گئی اور غور سے خالی جگہ کو دیکھنے لگی۔ اب اسے ان چھوٹے موٹے شبدوں سے ڈر نہ لگتا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس جگہ کو دیکھ کر بولی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر جگہ کو ٹٹولنا چاہا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی موجود ہے پر نظر نہیں آ رہا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کوئی بھاری جسم اپنے اوپر گرتا محسوس ہوا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ غائب وجود نے شکنتلا کو نیچے گرا لیا۔ کوئی مضبوط ہاتھ پاؤں کا مرد محسوس ہوتا تھا جس کے آگے شکنتلا بے بس ہو گئی، اور پھر وہی ہوتا چلا گیا جس کی طلب شکنتلا کو تھی، لیکن مخالف کے نہ بولنے کے سبب شکنتلا اب پریشان ہو چکی تھی۔ اسی لمحے لڑکے کو نظر نہ آنے والے ہاتھ سے تڑاک تڑاک تھپڑ پڑنے شروع ہو گئے۔ اگلی رات پھر ایسا ہی تماشا ہوا۔ اسی وقت شکنتلا نے کالی دیوی کا شب جاپ
جب کر پھونک ماری تو چند لمحے مکمل خاموشی ہو گئی اور پھر پھونک مارنے والی جگہ پر چرچراہٹ پیدا ہوئی اور چنگاریاں سی نظر آنے لگی، اور چنگاریاں اسی لمحے دم توڑ گئیں جیسے ان پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ شکنتلا نے پھر منتر پھونکا، پھر چنگاریاں بڑھ گئی اور پھر چرچرا کر معدوم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی تڑاک کی آواز پیدا ہوئی اور شکنتلا کو اپنا بایاں جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی آواز کے ساتھ شکنتلا کی مسحری سے کچھ دور، جہاں وہ ہکا بکا نوجوان بھی کھڑا تھا، ایک انسانی وجود کی شبیہ غائب سے وجود میں ابھرتی محسوس ہو گئی۔ غور سے دیکھنے پر شکنتلا چونک گئی۔ سامری جی آپ؟ ہاں، میں شکنتلا۔ سامری اب مکمل طور پر ظاہر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے شکنتلا پر گڑی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب تیرا وجود صرف سامری کے لیے ہے۔ سامری کے تجھ پر احسانات بھی ہیں اور سامری تجھ سے طاقتور بھی۔ سامری جی آپ؟ شکنتلا نے پینترا بدلا۔ اس کو اپنا خواب اور اپنی چال یاد آ گئی اور وہ اٹھ کر لپکی اور دھڑام سے سامری کی باہوں میں جھول گئی اور اس کے لب و عارض سرخ کرنے لگی۔ میں تو اسی دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے کہیں پر بہت نادم ہوں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے سامری سے الگ ہو کر چھن چھن کرتی چوڑیوں والی کلائیاں اور مہندی والے ہاتھ جوڑ دیے اور مسکراتے ہونٹوں اور شرارت بھری آنکھوں سے سامری کو دیکھنے لگی۔ شکنتلا کی غیر مشروط معنی اور معشوقانہ انداز سے سامری بہل گیا اور آگے بڑھ کر شکنتلا کے خوبصورت بدن میں کھو گیا۔ شکنتلا نے اپنی ترکیب پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا اور سامری کو حسن و عشق کی جنت کی سیر کرواتے ہوئے مدہوشیوں کی اسی وادی میں لے گئی کہ وادی کا راستہ بھول بھلیوں میں گم ہو گیا۔ شکنتلا کی خدمت کے لیے آیا ہوا نوجوان ایک طرف گمسم کھڑے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ابھی تک اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑوں اور بند کمرے میں سامری کی آمد پر حیران تھا۔ شکنتلا سامری کو لذت و سرور کے جہانوں کی سیر کروا رہی تھی۔ اسی دوران جب ان کے منہ جڑے تو پھرتی سے شکنتلا نے منہ میں پہلے سے اکٹھا کیا ہوا لعاب سامری کے منہ میں منتقل کر دیا۔ سامری ایک لمحے کو ٹھٹکا، لیکن اس خدشے سے کہ کہیں زہر اثر کرنے سے پہلے ہی سامری ہوشیار نہ ہو جائے، شکنتلا نے ہنستے ہوئے انداز دلربائی سے اسے زور لگا کر مسحری سے نیچے پھینک دیا اور خود بھی اس کے اوپر آ گری اور سامری کو بازوؤں کے حصار میں کسنے لگی۔ ادھر سامری کو اپنی زبان پر کڑواہٹ کا احساس ابھر چکا تھا اور اسے اپنی زبان شدید ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، تو وہ تڑپ کر شکنتلا سے الگ ہو گیا اور اس نے قالین پر تھوکا تو اسے اپنے تھوک میں سبز رنگ کی موجودگی نظر آ گئی۔ اس نے حیرانگی سے شکنتلا کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو کوئی لفظ ادا کرنے کی خواہش دل میں ہی دم توڑ گئی۔ زبان نے سرد ہو کر اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، یعنی وہ قوت گویائی سے محروم ہو چکا تھا۔ تیزی سے ٹھنڈی ہوتی اس کی زبان برف کی مانند سرد اور پتھر کی طرح سخت ہوتی چلی گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ شکنتلا انجانے میں کوئی وار کر گئی ہے۔ سامری زور لگا لگا کر آواز نکالنے کی ناکام کوششیں کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر قالین پر اس جگہ پڑی جہاں اس نے تھوکا تھا، تو اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے تھوکنے والی جگہ پر قالین ایسے جلا ہوا نظر آیا جیسے اس پر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ اب تمہاری بولنے کی ہر کوشش بیکار جائے گی سامری جادوگر۔ شکنتلا اس یقین کے بعد کہ اب سامری بے زبان ہو چکا ہے خوش ہو کر بولی۔ جواباً سامری اپنے گلے کو مسلتے ہوئے غصے سے اس کی جانب لپکا تو شکنتلا پھدک کر دوسری طرف جا کھڑی ہوئی اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو سامری کے گرد دائرے میں آگ لگ گئی جو سطح زمین سے اوپر تھی، یعنی سامری کے گھٹنوں سے لے کر اس کے شانوں تک۔ شعلہ بار آگ میں سامری جھلسنے لگا کیونکہ وہ اس کا توڑ کرنے سے قاصر تھا۔ اسی اثنا میں شکنتلا نے تالی بجائی، کنیز خاص اندر آئی تو شکنتلا نے فوجی دستہ بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں چند محافظ خوابگاہ میں داخل ہوئے تو شکنتلا نے آگ بجھا دی۔ آگ سامری کے جسم کو جلا تو نہ سکتی تھی مگر اس کی تپش سے سامری کا جسم سرخ ہو گیا تھا اور وہ سخت تکلیف میں تھا۔ یہ تکلیف اس کے چہرے سے آشکار تھی۔ سامری کو بیڑیاں اور توق پہنا دیا جائے، شکنتلا رونت سے بولی۔ اہلکار تھوڑا جھجکے کیونکہ سامری کی طاقت سے وہ آشنا تھے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں،
اب یہ مٹی کا مادو ہے۔ شکنتلا تمسکرانہ انداز میں ہنسی تو فوجی اہلکار سامری پر ٹوٹ پڑے، اور پھر تھوڑی دیر میں سامری کا جسم وزنی زنجیروں سے جکڑا جا چکا تھا۔ اب بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ادھر دلاور حیرت سے سامری کو دیکھ رہا تھا جو بیڑیوں اور توق کے وزن سے دوہرا ہو رہا تھا۔ سامری کو شکنتلا نے خوابگاہ کے اندر ایک کونے میں دیوار کے ساتھ کھڑا کروا کر اس کے دائیں بائیں اور سامنے سلاخیں لگوا دی تھی اور خوبصورت شیشہ ہر طرف لگوا کر اس کو قید کر لیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ شیشے کا گھر ہو۔ سامری اس کے اندر کھڑی حالت میں یوں قید تھا کہ ہل جل بھی نہ سکتا تھا۔ دیکھو دلاور، شکنتلا فتوحات کے نشے میں سرشار زلفیں جھٹک کر بولی، آج میں نے اس جادوگر کو چوہے دان میں پھنسا لیا ہے جو خود کو جادوگروں کا بادشاہ کہتا تھا۔ اب تو بول، میرا ہوگا کہ نہیں؟ تیری شرط میں نے پوری کر دی ہے اور سامری پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ دلاور خود پریشان تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ سامری شکنتلا پر قابو پا لے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب معاملہ گمبھیر ہو چکا تھا۔ دلاور کے ذہن میں سوچوں کے جکھڑ چلنے لگے۔ اسے کوئی فوری ایسا فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا ایمان بھی بچ جائے اور جان بھی محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے شکنتلا، لیکن تم تو جانتی ہو کہ میں اپنی بیوی غزالہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ اسے کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا، وہ تو برسوں سے اذیت سہ رہی ہے۔ تم یہ مہربانی کرو کہ مجھے چند دنوں کی چھٹی دو، میں غزالہ کو اپنے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں مسلمان زادے، شکنتلا ایک لڑکی ضرور نظر آتی ہے، مگر میری عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ تو فرار ہونا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو شکنتلا، میں مسلمان ہوں، مسلمان نہ تو موت سے ڈرتا ہے اور نہ وعدے سے پھرتا ہے۔ تو اتنی طاقتور ہے کہ میرے لیے فرار ہونا ناممکن ہے۔ تو بھی میرے ساتھ چل، ہم دونوں غزالہ کو گھر چھوڑ کر اور اس کو اتنی دولت دے کر آ جاتے ہیں کہ وہ بقیہ زندگی آرام سے گزار سکے، تاکہ اسے زیادہ دکھ نہ ہو اور میں پھر یکسوئی سے یہاں رہ سکوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ اور پھر دلاور اور شکنتلا دونوں غزالہ کو اس کے گاؤں چھوڑنے گئے۔ شکنتلا عام سے لباس میں ان کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگ دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کے خیال میں یہ دونوں مر کھپ چکے تھے۔ شکنتلا کے لیے دولت کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں غزالہ کے لیے ایک بہت بڑی حویلی خریدی، اسے جدید سہولتوں سے مزین کر دیا، نوکر چاکر بھی رکھ لیے، اور پھر اخراجات کے لیے غزالہ کو بہت سی نقدی اور زیورات اور کچھ جاگیر خرید دی تاکہ وہ اپنی بسر اوقات خوشحالی سے کرتی رہے۔ اور پھر ایک دن وقت رخصت آن پہنچا تو غزالہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، تو دلاور نے اسے حوصلہ رکھنے اور ہمت باندھ لینے کی تلقین کی۔ دیکھو غزالہ، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، شکنتلا بہت بڑی جادوگرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ تو بھی کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو میں تم سے آن ملوں گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی سرتاج۔ غزالہ دلاور کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ آخر ہمارے امتحان کے دن کب ختم ہوں گے؟ ظلم کی طویل رات کب ختم ہوگی؟ ہمارے سکھ کا سورج کب طلوع ہوگا؟ حوصلہ رکھو غزالہ، دلاور نے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ رات جب گہری ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سویرا ہونے ہی والا ہے۔ سورج جب نصف النہار پر چمکنا شروع کر دے تو جان لو کہ اب مغرب کی طرف اترنا شروع کر دے گا۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو دوا بن جاتا ہے۔ ظلم جب ساری حدیں پھلانگ لے تو اس کا مٹنا فطری تقاضا ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی کی لڑائی میں فتح بالآخر حق پرستوں کی ہوتی ہے۔ دلاور کی آواز بھی گلوگیر ہو چکی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں تیرے پاک دامن کی کہ یا تو شکنتلا کو اللہ کے فضل و کرم سے فنا کر دوں گا یا پھر شہادت کو گلے لگا لوں گا، مگر تیرے حق پر کسی کو ڈاکہ نہ ڈالنے دوں گا۔ سرتاج چھوڑ دیجیے مجھے اور شکنتلا کو اپنا لیں۔ غزالہ روتی ہوئی دلاور کے قدموں میں گر گئی۔ میں نوشابہ کے بعد اب آپ کے مرنے کی خبر نہ سن سکوں گی، کم از کم مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ آپ خوش و خرم ہیں۔ نہیں غزالہ، دلاور آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اپنے موتیوں کو زمین پر نہ گرنے دیا اور حوصلوں کو سمیٹے رکھا۔ میں انشاءاللہ ایک دن ضرور اس ناگن کا سر کچل کر رکھ دوں گا۔ اس کا زندہ رہنا ویسے بھی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یوں شکنتلا نے اپنی جادوگری کے بل بوتے پر میاں بیوی میں دوریوں کی خلیج حائل کر دی
اور پھر شکنتلا اور دلاور جیسے ہی شیش محل میں جا کر ظاہر ہوئے تو شکنتلا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی اور گئے وقتوں کی تلخ امیز پرچھائیاں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ شکنتلا کے کمرے سے باہر برآمدے میں گرو نارائن اپنی مکروہ شکل لیے جلوہ افروز تھا۔ آؤ آؤ شکنتلا دیوی۔ گرو نارائن جو ایک دیوار کے سہارے کھڑا تھا سیدھا ہو کر چلتا ہوا شکنتلا کی طرف بڑھا۔ مجھے اوج تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرے بھیرو مجھے بتا چکے تھے کہ دیوی جی قدم رنجا فرمانے ہی والی ہیں۔ اسی لمحے شکنتلا کو اپنے سر میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئیں تو شکنتلا چونکی، لیکن گرو نارائن سے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اس نے چہرے کو تاثرات سے عاری رکھا اور پھر چھپاک کی طرح اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ اب اگر گرو نارائن کی غلام بن گئی تو پھر اس کے پیچھے اس کی خیریت دریافت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ سوچتے ہی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے فوری فیصلہ کر لیا کہ کہیں زیادہ دیر گلے کا پھندہ نہ بن جائے۔ اس نے تیزی سے دلاور کا ہاتھ پکڑا اور جاپ زیر لب دہرایا اور پھر دونوں پل بھر میں منظر سے غائب ہو گئے۔ گرو نارائن پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے خیال میں شکنتلا اتنی بڑی جادوگرنی نہ تھی کہ اچانک یوں غائب ہو جائے گی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کسی پرندے یا سانپ کا روپ دھار کر بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ میں چوہے کی طرح اس کو قابو کر لوں گا، لیکن وہ تو 7 والے آدمی سمیت غائب ہو گئی۔ شکنتلا دلاور سمیت ایک صحرا میں ظاہر ہوئی۔ چاروں طرف ریت کے مرغولے اڑ رہے تھے۔ ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ گونجدار آواز کے ساتھ گرو نارائن ظاہر ہوا اور قہقہ لگا کر بولا، اب تیری حیثیت پانی کے چھوٹے تالاب میں تیرتی مچھلی کی طرح ہے جسے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ چپ چاپ گرفتاری دے دو ورنہ پکڑ تو میں تجھے لوں گا ہی، لیکن پھر تجھے میں اتنی اذیت سے قید رکھوں گا کہ تو موت مانگے تو موت بھی تجھے دیکھ کر منہ موڑ لے گی۔ گرو نارائن کی پیشکش پر غور کرنے کی بجائے شکنتلا کو اس کے جملے کے اندر اپنی نجات کی کرن نظر آ گئی۔ وہ تھا پانی۔ شکنتلا کو یاد آیا کہ جب پریا فرار ہو رہی تھی تو سامری نے اسے بتایا تھا کہ کھلے پانیوں کے بیچ جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی شکنتلا زیر لب منتر پڑھنے لگی۔ اسی وقت اس کے دماغ میں درد کی لہریں زور پکڑنے لگیں تو شکنتلا نے تیزی سے منتر مکمل کیا اور دلاور کا ہاتھ تھام کر غائب ہو گئی۔ اب کی بار جب دونوں ظاہر ہوئے تو شکنتلا کے ساتھ دلاور بھی حیرت سے دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ٹھاٹھے مارتا نیلا سمندر تھا۔ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ان دونوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حالانکہ شکنتلا نے ایک دفعہ پہلے بھی سامری کے ساتھ پریا کا پیچھا کرتے ہوئے خلیج بنگال دیکھا تھا، لیکن اس وقت بھی سرسری سا ہی تھا۔ اس وقت ساری توجہ پریا پر تھی۔ دونوں گیلی ریت پر کھڑے کھلے سمندر میں چلنے والی کشتیوں اور بڑے بڑے جہازوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک بہت بڑا بحری جہاز جس کا رنگ سفید تھا زور زور سے ہارن بجا رہا تھا۔ جہاز سے بندرگاہ تک چھوٹی کشتیاں پہلو با پہلو ایک دوسرے سے بندھی کھڑی تھی جن کے اوپر تختے لگے تھے۔ ان تختوں سے گزر کر مسافر جہاز میں سوار ہو رہے تھے جبکہ کلی ان کا سامان اندر پہنچانے میں مصروف تھے۔ ہارن کی آواز سن کر مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور وہ تیزی سے اپنا کام نمٹانے لگے۔ شکنتلا دلاور کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے جہاز کے اندر چلی گئی۔ اول تو انہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، پوچھ بھی لیتے تو کیا تھا، وہ تو روپ بدل کر بھی جا سکتی تھی۔ یہ جہاز کا ایک ویران کونا تھا۔ ابھی تک گرو نارائن نہیں آیا تھا، حالانکہ شکنتلا کو یقین تھا کہ اس کے بھیرو اسے ضرور لے آئیں گے۔ اس سے قبل صحرا میں بھی شکنتلا اور دلاور کی آمد کے کچھ دیر بعد آئے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شکنتلا اور دلاور کے بالکل سامنے گرو نارائن حاضر ہو کر مسکرانے لگا۔ میری غلام مجھ سے بچ کر کہاں جا سکتی ہے؟ گرو کی آواز سن کر شکنتلا کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو گیا، لیکن اسی لمحے خفیف جھٹکے سے بحری جہاز حرکت میں آ گیا۔ ادھر شکنتلا کے سر میں درد کی لہریں ہولے ہولے اٹھنا شروع ہو گئیں، لیکن سامری کی بات پر اسے وشواس تھا۔ بول کہ تو میری غلام ہے گرو نارائن، گرجا۔ نہیں نارائن، اب کہ شکنتلا تیرے قابو میں نہیں آنے والی، شکنتلا نے خواص باختہ ہو کر کہا، کیونکہ درد کی لہریں زور پکڑ رہی تھی، لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ جہاں جاتی گرو نارائن کے بھیرو اسے وہاں پہنچا دیتے۔ لہٰذا اس نے اپنے جادو سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا اور کالی دیوی کا شبد
جاب زیر لب بڑبڑانے لگی اور پھر ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں گول کر کے شکنتلا نے پوری قوت سے گرو نارائن کی طرف پھونک ماری تو آگ کے شعلے طوفانی انداز میں شکنتلا کے منہ سے نکلے اور برق رفتاری سے گرو نارائن کی طرف لپکے گئے اور اسے گھیرے میں لے لیا، لیکن پھر فوراً ہی آگ ٹھنڈی پڑنی شروع ہو گئی۔ ادھر گرو نارائن اوجل جب چکا تھا، لہٰذا وہ شعلوں کے اثر سے محفوظ رہا۔ اب وہ غائب حالت میں شکنتلا کی طرف بڑھا، جو محسوس کر رہی تھی کہ سر میں درد کی لہریں معدوم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی لمحے اسے گرو نارائن کا اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوا۔ گو وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک سایہ اسے دکھائی دے رہا تھا جو یقیناً گرو نارائن کا تھا۔ شکنتلا نے اب کے ایک جنتر آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل ڈالا تو اچانک ہی درجنوں زہر میں بجھے ہوئے تیر گرو نارائن کی طرف بڑھنے لگے، جو اپنے آپ کو عالم غیب میں تصور کر رہا تھا، لیکن زہر ٹپکتے تیر آتے دیکھ کر پہلے پریشان ہوا، لیکن پھر پھرتی سے اس نے جگہ بدل لی۔ ادھر تیر جو شکنتلا کی توقع کے برعکس انتہائی سست رفتار سے گئے تھے، اپنے ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی گر کر غائب ہو گئے۔ اب گرو نارائن قدرے صاف شکنتلا کو نظر آنے لگا اور درد کی شدت بھی دماغی رگوں میں کم ہو گئی تو شکنتلا کا حوصلہ بڑھ گیا، تو وہ ایک دفعہ پھر جاپ کے ذریعے گرو نارائن پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگی۔ منتر ذرا طویل تھا، مکمل ہونے سے قبل ہی گرو نارائن مکمل ظاہر ہو گیا، جو اپنے خیال میں غائب تھا، لیکن شکنتلا کو مطمئن انداز میں اپنی طرف مکمل متوجہ پا کر حیران ہونے لگا تھا۔ ادھر شکنتلا نے مکمل الفاظ کی زیر لب ادائیگی مکمل ہوتے ہی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا گرو نارائن کی طرف کیا تو ابلتے کھولتے پانی کی ایک دھار اس کے انگوٹھے کے سر سے نکلی، لیکن پانی کی رفتار میں شدت نہ تھی اور وہ اس کے پاس ہی زمین پر تھوڑا سا گرا اور پھر بند ہو گیا۔ شکنتلا بھی اپنے حملوں کی ناکامی سے جھنجھلانے لگی تو اچانک اس کی نظر عرصے کے باہر سمندر کے پانی پر پڑی تو چارسو اسے ٹھاٹھے مارتا نیلگو سمندر نظر آیا تو اسے سامری کی بات یاد آ گئی کہ سمندر کے گہرے پانیوں میں جادو اثر نہیں کرتا، تو اسے گرو نارائن کا غائب حالت میں دکھائی دینا اور اپنے طاقتور منتروں کے بے اثر ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت دوسرے مسافر اپنی ہڑ پھونک میں مصروف تھے، لہٰذا کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ ویسے جس جگہ دونوں جنگ کر رہے تھے یہ نسبتاً ویران جگہ تھی۔ بس گرو نارائن، بس اب جادو کے کھیل کا وقت ختم ہو گیا ہے، تم بھی مجھے دکھائی دے رہے ہو اور میرے منتر بھی بے اثر ہو چکے ہیں، گہرے پانیوں میں جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ شکنتلا کی پر اعتماد بات سن کر گرو نارائن کو بھی بات سمجھ آ گئی، لیکن جہاز جس بندرگاہ پر بھی جا کر لگا تم اسی وقت میری غلامی میں آ جاؤ گی۔ گرو نارائن مسکرایا، اس وقت تک تو زندہ رہا تو نہ؟ شکنتلا زیر لب مسکرائی اور ہولے سے پھنکار کر اس نے روپ بدلنے کی کوشش کی تو اسے اپنا جسم تیزی سے سکڑتا محسوس ہوا اور وہ شیش ناگن کا روپ دھار گئی تو اس کے ذہن میں خوشیوں کی جل ترنگ بج اٹھی۔ روپ دھارن شکتی تو اس کے پاس موجود تھی، وہ پھرتی سے پھر انسان بنی تاکہ روپ دھارن کی تسلی ہو جائے۔ 2-3 بار اپنی تسلی کے بعد شکنتلا نے شیش ناگن کا روپ دھارا اور گرو نارائن، جو اب خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پر برق رفتاری سے حملہ آور ہوئی اور سیدھی اس کے ماتھے تک جا پہنچی، جبکہ گرو نارائن کو اتنی جلدی اس کی جانب سے حملے کی توقع نہ تھی، لہٰذا وہ پوری طرح نشانے پر آ گیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ڈگمگانے اور چیخنے چلانے لگا۔ ادھر شکنتلا انسانی روپ میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو دلاور اسے ایک طرف عرصے کا جنگلہ تھامے کھڑا نظر آیا۔ شکنتلا لپک کر اس کے پاس پہنچی اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی جہاں مسافروں کے کمرے تھے۔ گرو نارائن کے چیخنے چلانے سے کچھ مسافر اور عملے کے ارکان اس طرف آ گئے، لیکن گرو نارائن اب عرصے پر گرا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے، لیکن طبی امداد سے پہلے ہی اس کے منہ سے نیلی جھاگ نکلنے لگی اور پھر اس کے جسم پر آبلے پڑ گئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو کر ابل ابل کر پھٹنا شروع ہو گئے۔ یوں لمحوں میں گرو نارائن کا قصہ تمام ہو گیا۔ شکنتلا اور دلاور ایک خالی کیبن تلاش کر کے اس میں آرام کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا مسافر برادر باد بانی
جہاز تھا جس میں ہر قسم کی جدید سہولتیں دستیاب تھی۔ بحری جہاز میں سینکڑوں مسافر سوار تھے، ایسے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ دلاور اور شکنتلا کون ہے۔ 2 دن دونوں اپنے کوٹری نما کمرے میں گھسے رہے۔ شکنتلا کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ مسلسل ہچکولوں سے دلاور الٹیاں کرنے لگا، لیکن 2 دن بعد اس کی حالت بھی سنبھل گئی۔ اس دوران دلاور اندر لیٹا ہی رہا اور شکنتلا وقتاً فوقتاً کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے دلاور کے لیے معقول رقم کا بندوبست بھی کر لیا کہ اب وہ عام حیثیت میں ہے اور روزمرہ کے لیے اخراجات کی مد میں رقم بھی چاہیے تھی، لہٰذا سونے چاندی کے سکے اس نے لا کر دلاور کو دیے۔ یہ انہیں جہاز میں تیسری رات تھی جب رات کے کسی پہر دلاور کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے اپنے اوپر کسی نرم خوشبودار بوجھ کا احساس ہوا۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور اوپر لیٹے وجود کو اپنے سے الگ کر کے چراغ جلانے لگا۔ رہنے دو دلاور، شکنتلا کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری، مت جلاؤ، آؤ رات بہت سہانی ہے اور فراغت بھی، آؤ کہ جیون کی ان راتوں کو یادگار بنا لیں۔ یہ کہہ کر شکنتلا پھر دلاور سے سمٹ گئی۔